ایک اہم ترین خبر، ڈی جی آئی ایس آئی اگلا کون ہوگا؟ یہ ٹرینڈ کیوں چلایا گیا؟ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، جنرل فیض حمید صاحب کو اگلی پوسٹنگ کب ملے گی؟ ایک جرنیل کو اغوا کیا گیا، اس جرنیل کو کیوں اغوا کیا گیا، کیا پوچھ گچھ کی گئی اور پھر اس جرنیل کو زندہ سلامت کیوں چھوڑا گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ایک اہم ترین خبر، پھر دوسری اہم ترین خبر اور پھر تیسری اہم ترین خبر ہوگی۔ 3 خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلی، ڈی جی آئی ایس آئی اگلا کون ہوگا اور جنرل فیض حمید صاحب کو اگلی پوسٹنگ کب ملے گی، ایک یہ خبر ہے۔ دوسری خبر، نیب آرڈیننس میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور پھر ایک جرنیل کو اغوا کیا گیا اور اغوا کر کے دوسرے ملک لے جایا گیا اور وہاں سے اس سے پوچھ گچھ کی گئی اور اس کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا۔ اس جرنیل کو کیوں اغوا کیا گیا، کیا پوچھ گچھ کی گئی، کون سی انفارمیشن دشمن ملک لینا چاہ رہا تھا اور اس کو نہیں ملی یا ملی تو کیا ملی، اور پھر اس جرنیل کو زندہ سلامت کیوں چھوڑا گیا، یہ 3 خبریں آپ سے میں شیئر کروں گا۔ پہلی خبر ہے جی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی۔ یہ تعینات ہوا ہے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور ہر کچھ ہی عرصے کے بعد 2 4 6 ہفتے کے بعد اچانک ایک بھون چال سا آتا ہے کہ جناب ایک ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پہ ٹرینڈ بنایا جاتا ہے اور اس میں ایک جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس ٹرینڈ کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ جی پتہ کیا جائے آخر چل کیا رہا ہے۔ اب یہ 3 ٹرینڈ چلے 24-48 گھنٹوں کے اندر۔ ایک ٹرینڈ چلا ڈی جی آئی ایس آئی کے نام سے، دوسرا ہیش ٹیگ تھا فیض حمید، تیسرا تھا لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم۔ یہ سوشل میڈیا پہ چلتا رہا، پھر انڈیا بھی میدان میں کود گیا، انڈین میڈیا، سوشل میڈیا، اور انڈیا کا نیشنل میڈیا جو ہے الیکٹرانک میڈیا، وہ بھی اس ٹرینڈ میں شامل رہا اور اسی ٹرینڈ کو اٹھا کے جو کچھ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا اسی کی بنیاد پہ انہوں نے بھی طویل دورانیہ کی ٹرانسمیشن کر دی اور اپنی اپنی مرضی کے تبصرے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور ایک یہاں تک کہ جی یہ اگلے آرمی چیف ہوں گے، اور اس کے بعد حالانکہ ہنوز دلی دور است اور پاکستان کی آرمی کا ایک سسٹم ہے، ایک ڈسپلن ہے، اور ان عقل کے اندوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ بھائی یہ پاکستان کی فوج ہے، افواج پاکستان ہے، جو اللہ کا شکر ہے آج تک اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، اور جو کچھ ہوتا ہے بڑے سلیقے سے ہوتا ہے، بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے اس میں، اور جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو سب تسلیم کرتے ہیں، سر تسلیم خم۔ تو یہ چیز، اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ کیوں چلایا گیا، اور اس ٹرینڈ میں جو کچھ، اور خاص طور پہ انڈیا کا میں آپ کو ذکر کروں گا۔ 2 دن پہلے، کل کا دن اور پرسوں کا دن، یہ 2 دن یہ خبر گردش کرتی رہی۔ ایک خبر تھی کہ ان کو جی کور کمانڈر پشاور لگایا جا رہا ہے، اس سے پہلے خبر چلائی گئی لاہور کی، یعنی کچھ عرصہ پہلے، پھر پنڈی کی، کبھی کراچی، اس طرح کا گھماتے رہتے ہیں یہ، اور خبریں باؤنس بھی ہو جاتی ہیں، تمام تبصرے تجزیے بھی باؤنس ہو جاتے ہیں، لیکن باز نہیں آتے۔ یہ ہے اصل ماجرا۔ تو انڈیا کے ساتھ جو ادھر تھا جی نیریٹو، ادھر انڈیا میں چل رہا تھا، اور پاکستان میں کیا چل رہا تھا؟ پاکستان میں آج ہیئرنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، محترمہ مریم صفدر صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کی، ان کی ہیئرنگ ہے اور اپیلیں ہیں، اور اس میں جو اپیل میں عرفان قادر صاحب اٹارنی جنرل سابق، ان کو میدان میں اتارا ہے اب مریم صفدر صاحبہ نے اپنے نئے وکیل کے طور پہ، اور جو نئی درخواست دائر کی گئی ہے وہ بڑی مزے کی ہے۔ اس درخواست میں جس پہ اعتراض لگا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس میں بھی فوکس کس پہ ہے؟ جنرل فیض حمید صاحب پہ، مریم صفدر صاحبہ کا، ان کی اپلیکیشن سپریم کورٹ کو ملائن کیا گیا ہے اس میں، اور
اس میں شوکت صدیقی صاحب کے پرانے الزامات، ان الزامات کو بنیاد بنایا گیا ہے جن الزامات کی بنیاد پہ وہ ڈسمس ہو گئے، سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو ڈسمس کر دیا تھا اور ان الزامات کی نفی کر دی تھی اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس کاسی نے۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ کسی قسم کی نہ تو بینچ کی تشکیل میں اور نہ ہی کسی اور معاملے میں، کم از کم مجھے تو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کبھی نہیں بتایا اور نہ ہی میرے پاس کوئی ISI کا افسر آیا کہ یہ چیز کی جائے اور یہ نہ کی جائے۔ اس میں سپریم کورٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اس میٹیریل میں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ پہ اعتراضات اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست یہ بنتی ہے سادہ زبان میں کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے ہیں۔ اس میں بھی جنرل فیض حمید صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انڈیا میں بھی جنرل فیض حمید صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی جو ٹرینڈ چلایا گیا اس میں بھی یہی چیزیں۔ تو یہ ماجرا کیا ہے ہم نے بھی ظاہر ہے اور پھر کچھ ٹویٹس بھی مریم صفدر صاحبہ نے کیے انہی سے متعلق، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ISI کی پوسٹنگ ہو یا کور کمانڈر کی پوسٹنگ ہو 2 سال 2.5 سال تک چلتی ہے، اس کے بعد یقیناً وہ چینج ہونا ہوتا ہے، ری شفل ہوتی ہے، کور کمانڈرز بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ GHQ میں جو بیٹھے ہیں مختلف پوسٹوں پہ، کیونکہ کور کمانڈرز ہمیں نظر آتے ہیں GHQ میں اس سے زیادہ لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار جرنیل بیٹھے ہیں، تو یہ ری شفلنگ ہوتی رہتی ہے۔ DG ISI بھی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے DGI بھی وہ بھی اسی طریقے سے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اب چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ٹینیور پورا ہو چکا ہے اور ان کو کور بھی کرنی ہے، اب کسی نہ کسی طریقے سے اچھا اس میں جو تازہ ترین ٹرینڈ چلا اس میں ایسے کریکٹر آئے، ایسے کردار جو ماضی میں بھی متنازع رہے، ان کرداروں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور انہوں نے اگلے 6 سال کا روڈ میپ دے دیا۔ 2 سال بعد 3 سال بعد یہ ہوگا، 6 سال بعد یہ ہوگا، 8 سال بعد یہ ہوگا، اگلے سال یہ ہوگا، ایک خیالی پلاؤ۔ مقصد صرف یہ تھا کہ افواج پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے رکھا جائے، اور اس میں زیادہ تر لائک مائنڈڈ جو تھے وہ مریم صفدر صاحبہ کے تھے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں کہ DG ISI اگلا کون ہوگا۔ یہ جی ایبسولیوٹ اتھارٹی، کور کمانڈرز کی تعیناتی ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے آرمی چیف کی، اور کور کمانڈرز ہوں GHQ میں اپائنٹمنٹس ہوں، یعنی کہ جتنی بھی فوجی عہدوں پہ تعیناتیاں ہیں، تقرریاں ہیں، ترقیاں، یہ ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی۔ اس کے بعد ISI DG ISI، اس میں مشاورت ہوتی ہے اور بالعموم پرائم منسٹر اور آرمی چیف دونوں مل کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ DG ISI اپوائنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک ویو ہوتا ہے ڈیفنس اور ایکسٹرنل جتنے بھی اس وقت درپیش چیلنجز ہیں۔ اس وقت اگلا DG ISI کون ہوگا، اگلے ہمیں چیلنجز کیا ہیں؟ نمبر 1 انڈیا کی طرف سے چیلنجز ہیں جی، نمبر 2 افغانستان کی طرف سے، اور TTP اور قلعظم تنظیمیں، یہ سارا جو ملبہ ہے، اور دوسرا ہے CPEC کو سیکیور کیسے کرنا ہے۔ یہ 3 موضوعات اس وقت 3 اہم ٹاپکس ہیں، 3 اہم چیزیں ہیں، چیلنجز ہیں جن کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ اسی بیک گراؤنڈ کا، اسی طرح کا ایک ایکسپرٹ جو ہے وہ اس عہدے پہ آئے گا، اور جس کے پاس یہ ساری چیزوں کو ویژن ہو اور آگے لے کے چلے۔ اور پرائم منسٹر نے ظاہر ہے اجازت دینی ہوتی ہے، پرائم منسٹر اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں، تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور نیا DG ISI کون ہوگا، یہ سوائے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ میرا کلیم ہے تو وہ غلط ہے، دونوں نے فیصلہ کرنا ہے، دونوں نے مل کے، اور دونوں کو پتہ ہوگا کہ یہ اگلا DG ISI ہے۔ اسی طریقے سے اگلی پوسٹنگ کہاں ہونی ہے،
کس کو کہاں بھیجنا ہے، یہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی۔ تو لہٰذا جتنے بھی نام اس وقت گردش کر رہے ہیں، اور خواہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے ہیں یا وہ تقرری تبادلے کے ہیں، یہ ساری کی ساری جو اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، گپ شپ ہے، اس میں اوپر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور نیچے یہ دو اتھارٹیز جانتے ہیں۔ ایون جس کو لگایا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی چند گھنٹے پہلے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ نئی پوسٹنگ دی جا رہی ہے، اور وہ بھی آرمی چیف یا تو کال کرتے ہیں یا پھر پرائم منسٹر بتائیں گے کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ یہ ہے ایک چیز، تو اس لیے اس بارے میں یقین جانیں کہ جتنی بھی ہیں وہ گپ شپ ہے، کیا سرائیاں ہیں، لنگر گپ ہے، اور کچھ نہیں۔ اور یہ ہونا تو ہے آخر ایک دن اس میں، کیونکہ یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز پارٹ آف جاب ہے، پارٹ آف پروفیشن ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ ہونا ہی، اس لیے یہ زیادہ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے اس طرح کی کانسپریسی تھیوری کا۔ نمبر 2، اگلی خبر یہ ہے جی کہ جرنیل ایک اغوا ہوا، اس کو چھوڑتے ہیں، پہلے ذرا چیئرمین نیب کی بات کر لیتے ہیں۔ نیب آرڈیننس میں بالآخر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں جی۔ ایک خبر ہماری بالکل 100% درست ثابت ہوئی کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب کے طور پہ اپنا کام جاری رکھیں گے، ذمہ داریاں جاری رکھیں گے، اور اب چیئرمین نیب کا عہدہ کبھی بھی خالی نہیں ہوگا۔ اگلا چیئرمین جب تک اپوائنٹ نہیں ہوگا پچھلا چیئرمین کنٹینیو کر سکے گا۔ یہ تبدیلی، اور چونکہ نئے چیئرمین کی تقرری کے لیے مشاورت کا عمل شروع نہیں ہو سکا، اور اس لیے یہ آرڈیننس لایا جا رہا ہے۔ پہلی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ جسٹس چیئرمین نیب کا عہدہ وہ کنٹینیو کر سکے گا، وہ ایکسٹینڈیبل ہوگا، لہٰذا جسٹس جاوید اقبال صاحب 8 تاریخ کو ریٹائر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ چیئرمین نیب کے طور پہ کام کرتے رہیں گے۔ ترمیم کے مطابق یہ اس وقت تک کام کریں گے جب تک نئے چیئرمین کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ اور اس میں وزیر اعظم عمران خان اور حکومتی ٹیم نے بڑی باریک ایک واردات ڈالی ہے، اور وہ یہ ڈالی ہے کہ یا تو اب اپوزیشن کو، لیڈر آف اپوزیشن کو یا اپوزیشن کو، یا تو جسٹس جاوید اقبال صاحب کو قبول کرنا پڑے گا، یا ایسے شخص کو اگلا چیئرمین منتخب ہوگا، یعنی کہ مقرر ہوگا، تقرری ہوگی، اتفاق کرنا ہوگا جس پہ وزیر اعظم صاحب چاہیں گے۔ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر اب اگلا چیئرمین نیب نہیں آ سکے گا، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن کسی نام پہ اتفاق نہیں کرتے، بضد رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جائیں گے، اور اگین وہاں پہ فیصلہ کریں گے، وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی، اور جب تک یہ پروسیس نہیں ہوتا جسٹس جاوید اقبال صاحب کو برداشت کرنا پڑے گا، اور وہ چیئرمین نیب کے طور پہ کام کرتے رہیں گے۔ اب اس میں کچھ اور تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ وہ یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ ٹیکس میٹرز وہ سارے کے سارے نیب کی دسترس سے نکال دیے گئے ہیں۔ کاروباری لوگ بھی، اور خاص طور پہ کاروباری لوگ، بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، صنعت کار، جن کے معاملات پرائیویٹ معاملات جن کو پکڑا جاتا تھا، نیب پکڑتی تھی، تو اب یہ معاملات جائیں گے FBR، اور گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جی وہ اس لیے FBR کو دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹیکس چور ہے، ٹیکس میں گڑبڑ کی ہے، تو FBR کے پاس زیادہ اتھارٹی ہے، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ریکوری کرے، فائن کرے، اور معاملات کو آگے چلائے۔ نہ ریفرنس کی ضرورت، نہ عدالتوں میں جانے کی ضرورت، نہ ثابت کرنے کی کوشش، FBR کے پاس فل اختیارات۔ دوسری ترمیم یہ کی گئی ہے کہ خواہ وہ بیوروکریسی ہو یا وزیر، مشیر، پرائم منسٹر ہوں، کوئی بھی ایسا اب ریفرنس نہیں دائر ہوگا جو محض ایک جس میں فائنینشیل میجرمنٹ نہ ہو، مالی گھپلے نہ ہوں، لیکن فیصلہ غلط ہو، تو نیک نیتی کی بنیاد پہ کیے گئے فیصلوں پہ پکڑ نہیں ہوگی،
اور ایسے کسی معاملے میں بھی پکڑ نہیں ہوگی جو بظاہر تو اس سے نقصان ہوا ہو لیکن اس نقصان کے نتیجے میں اس اتھارٹی نے کوئی مال نہ بنایا ہو۔ یہ ہو گیا جی، اس میں یہ بھی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اور جو ضمانت کا اختیار ہے وہ ٹرائل کورٹ یعنی کہ احتساب عدالت کو دے دیا گیا ہے، ہائی کورٹ سے نیچے ٹرائل کورٹ کے ہی۔ پھر ایک اور ترمیم بھی کر دی گئی ہے اس میں، اور وہ ہے اب ججوں کی اپائنٹمنٹ، احتساب عدالت کے ججوں کی اپائنٹمنٹ۔ یہ بھی حکومت نے اپنے پاس زیادہ سے زیادہ اختیار لے لیا ہے، اور چیئرمین نیب کو ہٹایا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے، صرف اور صرف یہ چیز۔ اس کے بعد جی آخری خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک پائلٹ اغوا ہوا تھا 1968 میں، اور وہ اغوا ہوا یا کیا ہوا، اسرائیل کو شبہ ہے کہ وہ ایران نے اغوا کیا تھا، اور وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے یا ایران کی قید میں ہے، یہ شبہ ہے۔ لہذا اسرائیل کے نئے وزیر اعظم جو تھے انہوں نے یہ ٹاسک دیا اپنی خفیہ ایجنسی کو کہ یہ آپریشن کیا جائے۔ انہوں نے ایران کے جرنیل کو ایک تیسرے ملک سے اغوا کیا، اغوا کر کے اس کو ایک افریقی ملک میں لے گئے، وہاں پہ اس سے پوچھ گچھ کی، اور پوچھ گچھ کی اسی پائلٹ کی، اور پوچھ گچھ کرنے کے بعد اس جرنیل کو ایک اور ملک میں رہا کر دیا گیا یعنی کہ چھوڑ دیا گیا، اور وہ ایرانی جرنیل واپس ایران پہنچے اور انہوں نے اپنی یہ ساری صورتحال بتائی۔ تو یہ چیز اسرائیل کے وزیر اعظم نے اپنی پارلیمنٹ کو بھی بتا دی تھی کہ خصوصی آپریشن کی اجازت دی ہے موساد کو، اور تفصیلات نہیں بتائی تھیں۔ تو وہ یہ تھا۔ تو یہ لڑائی ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری ہے، اور اب جرنیلوں کے اغوا تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ تھی جی اب تک کی خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔